السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بالادستی اور میں ہوں ثاقب سعید۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ ٹائم تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن 2-3 خبریں ہیں جس پر ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ سب سے بڑی جو خبر ہے جس پر آج بات ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے سعد رفیق نے رد عمل دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو عمل کیا ہے، اور عمل یہ ہے کہ انہوں نے کل 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا۔ اس پر سعد رفیق جو بڑے لیڈر ہیں پنجاب مسلم لیگ نون کے، انہوں نے رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اس ایکٹ سے اختلاف کرتا ہوں، اور اسپیکر کا اختیار ہے یہ کہ وہ کسی بھی ممبر کو معطل کر سکتا ہے، لیکن کسی کو رکنیت سے کسی کی رکنیت جو ہے وہ ختم کرنا وہ ایک مناسب یا درست عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاستدانوں کو سیٹوں سے یا ڈی سیٹ کرنے کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا، اور یہ پھر ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں جب یوسف رضا گیلانی کے ساتھ سپریم کورٹ نے کیا اور ان کو ڈی سیٹ کیا، ان کو نااہل کیا، تو اس پر اس نے کہا کہ اسی دن میں نے جیو کے کیپٹل ٹاک میں جو شو ہے حامد میر کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے جو کام کیا ہے یوسف رضا گیلانی کو نکال کر، اس سے ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا ہے، اور سپریم کورٹ کا جو پچھلا دروازہ ہے وہ ہر کسی کے خلاف استعمال ہوگا، اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مطلب تو استعمال ہوا تھا اس ٹائم۔ ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ماضی پھر مستقبل میں نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، پی ٹی آئی کے خلاف بھی استعمال ہوگا، اور کسی بھی سیاستدان کے خلاف یہ استعمال ہوگا، اور وہ پھر بات جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور پھر نواز شریف، پوری دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف وہ پچھلا دروازہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ استعمال ہوا۔ تو یہ ایک بڑا پن ہے خواجہ سعد رفیق کا، اور اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے۔ کچھ دن قبل خواجہ آصف کو ہم نے دیکھا، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی پر تنقید کی، اور اس تنقید کی وجہ سے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کا موقف آیا، اور انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو تنخواہ ہے جو بڑھائی گئی ہے وہ تنخواہ میں نہیں لوں گا، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی میں بھی اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آج سوات کا جو واقعہ ہوا تھا، سوات دریائے سوات میں جو سیاح وہاں پر گئے تھے، اور وہ حادثے کی نظر ہو گئے، جو برہم دریا کی موجیں ہیں اور صوبائی حکومت کی جو نااہلی تھی اس کا شکار ہوئے۔ اس پر جو انکوائری بنی، اس پر وہاں پر جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو افسران ہیں انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی ڈی جی پی ڈی اے میں جو ہے ان کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں سے متعلق تمام تر جو ضلع انتظامیہ ہے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، اور جو فلیش فلڈ ہے یعنی جو تیز بہاؤ ہے یا سیلاب جو ہے اس کے حوالے سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا گیا تھا، حکومت کو یا تمام تر جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، اور ان کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، کیونکہ ایسے واقعات ان دنوں میں ہو سکتے ہیں ان بارشوں کے بعد، کیونکہ جب وہاں پر لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو فلیش فلڈ کی صورت میں سیلاب آتا ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا پھر اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ماضی میں ہوتا رہے سوات میں۔ تو اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ جو انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور جو ایک اور ہے بات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 46 کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومتیں جو ہیں یا ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاح جو ہیں ان کی بھی غفلت ہے، اور حکومتیں جو ہیں صوبائی حکومتیں یا ضلع انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس طریقے سے ایکٹیولی کام جو ہے وہ نہیں کر رہی۔ تو اب سیکھنے کے لیے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ تیسری بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیاری میں 5 منزلہ عمارت جو ہے وہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے۔ وہاں پر 8 افراد جو ہیں وہ جام باکو ہو گئے ہیں اس ملبے تلے نیچے آنے کی وجہ سے، اور کچھ مزید لوگ جو ہیں وہاں پر ابھی دبے ہوئے ہیں، اور خدشہ ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ جو وہاں پر فگرز ابھی سامنے آئے ہیں، 600 کے قریب عمارتیں ایسی ابھی بھی ہیں کراچی میں جو مخدوش ہیں، اور وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو لائف سپیم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب ایسی عمارتیں ہیں جو 70 سال پہلے وہ بن چکی ہیں اور اب وہ اپنا لائف ٹائم جو ہے وہ گزر چکی ہیں اور وہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہیں. تو لیکن جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی کو، ان کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے. ابھی تک 70 سالوں میں کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ لانگ سٹینڈنگ جو ایشو ہے یا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نکالا جا سکے. تو اب 8 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اور صوبائی حکومت نے اب انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ بنا دی ہے اور اب کچھ لوگ جو ہیں وہ معطل کر دیے جائیں گے اور کچھ مہینے بعد وہ دوبارہ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے. لیکن 8 جو لوگ اس وقت حادثے کا شکار ہو چکے ہیں ان کی جانیں واپس نہیں آئیں گی. ایک انٹرنیشنل خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. امریکہ سے یہ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ صدر ہیں اور ان کی حکومت ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بل جو ہے وہ منظور کر لیا اور وہاں پر اب اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا بل تھا جو لوکل انتظامیہ ہے جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کی وہاں پر جو کچھ چیزیں کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ کرنی تھیں اور انہوں نے وہ کر دی ہیں. لیکن اس میں ایک انہونی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک لیڈر آف دی اپوزیشن اور مائنارٹی لیڈر جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی وہاں پر بات ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایک مائنارٹی لیڈر جو ہیں وہاں پر اس میں سینٹ میں کانگریس میں انہوں نے وہاں پر 8 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر جو ہے وہ کی ہے. اس پر جو حکومتی پارٹی ہے ریپبلکنز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ان کے اراکین ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کافی خبریں جو امریکن میڈیا میں نے پڑھی ہیں، لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے تحفظات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں اور میڈیا کے سامنے رکھے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں نے جو ان کو ای میلز کی ہیں یا جو خطوط بھیجے ہیں وہ مائنارٹی لیڈر کو، اس نے ان خطوط اور ای میلز کا بھی ذکر کیا ہے اور 8 گھنٹے اور 40 منٹ کی تقریر انہوں نے کر دی ہے. یہاں پر بھی لمبی تقریریں ہوتی ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں، لیکن وہ جو مقصد ہے میرا خیال ہے کہ اس پر ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ہمیں بھی یہاں پر ہمارے جو اراکین ہیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ان کو ایسی تقریریں کرنی چاہیے جس کا عوام کو فائدہ ہو. ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.